बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अखलाक अहमद दानिश साहब, जो रिटायर्ड सदर मोअल्लम हैं, साबिक AEO प्राइमरी मदारस चकसवारी की हैसियत से भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं। आजकल वो एक मारूफ समाजी रहनुमा की हैसियत से भी अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनसे आज हम इस्राएली फ़ौज ने जो मस्जिद अक्सा में फ़लस्तीनी नमाजियों पर हमला किया उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जनाब अखलाक अहमद दानिश साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़लस्तीन पर जो नाजायज़ कब्ज़ा है इसराइल का, सबसे पहले तो मैं इसकी मज़ामत करता हूँ। इसके बाद जो इसराइली फ़ौजियों ने बैतुल मुक़द्दस में मुसलमान नमाजियों के ऊपर वहशियाना फायरिंग की है और वहाँ पर मुसलमानों को शहीद किया है, इसकी पुरज़ोर मज़ामत करता हूँ। असल बात यह है कि फ़लस्तीन पर ये सरज़मीन जो है, ये फ़लस्तीन की सरज़मीन है, इसराइल की नहीं है। इसराइल यहाँ पर काबिज़ है और ख़ुद काबिज़ नहीं हुआ, बल्कि कुछ रियासतों की इमा पर उसको काबिज़ किया गया है। मैं अगर ये कहूँ कि अगर यूनाइटेड नेशन, जिसे हम अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं, गैर मज़हबों के मसाइल को फ़ौरी तौर पर हल कर सकती है, तो मुसलमानों के साथ ये रवैया उन्होंने सिर्फ़ इसलिए अपनाया हुआ है कि वो ये मुसलमान हैं, उसमें फ़लस्तीन हो या कश्मीर हो, दोनों मसाइल को इन्होंने पथे पुष्ट डाला हुआ है। और मुसलमान ममालिक भी मेरे ख़्याल में ख्वाब गफलत में सोए हुए हैं। इनको एहसास नहीं है कि कभी अफ़ग़ानिस्तान को दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में जो है वो लपेट लिया जाता है, कभी इराक़ को, कभी शाम को, कभी लीबिया को। तो जब मुसलमान ममालिक पर जो है हमले होते हैं तो ये लोग कभी भी उसकी मज़ामत नहीं करते हैं। मुसलमान ममालिक को ये चाहिए कि यूनाइटेड नेशन की तरफ मत देखें, अपनी किसी एक तंजीम के जो है वज़ीर तमाम अपने मसाइल को हल कराने की कोशिश करें। इसमें OIC भी है। OIC का किरदार भी बिल्कुल न होने के बराबर रहा है मुसलमानों के मसाइल हल कराने में। OIC को मुतहर्रिक होना चाहिए। ख़ास मैं अगर ये कहूँ कि ये जो हमारे ममालिक है, पाकिस्तान, ईरान, तुर्की, सऊदी अरब, ये जो बड़े ममालिक हैं हमारे, इनको चाहिए कि ये लीड करें और मुसलमानों के मसाइल को हल कराने में अपना किरदार अदा करें। फ़लस्तीनियों पर जो दहशतगर्दी की गई है, इसकी हम मज़ामत करते हैं और मैं ये कहूँगा कि इसराइल को एक दहशतगर्द रियासत करार दिया जाए। इसी तरह हिंदुस्तान को भी एक दहशतगर्द रियासत करार दिया जाए, तभी जाकर ये लोग कंट्रोल होंगे, वगरना ये तो इसी तरह मुसलमानों का खून बहाते रहेंगे। मौजूदा सूरत हाल पर अगर गौर किया जाए तो इस वक्त दुनिया में भारत बहुत बड़ा दहशतगर्द है और भारत के साथ साथ इसराइल भी बहुत बड़ा दहशतगर्द है। उम्मत मुसलमान जो अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों की तरफ देख रहे हैं कि वो आकर हमें आज़ादी दिलाएंगे और ये जो मकबूजा कश्मीर और फ़लस्तीन में जुल्म और बर्बरियत हो रही है इसको बंद करवाएंगे। मैं समझता हूँ जब ये तंजीमें बिलखुसूस अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमें अब तक मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों को उनका हक़ के ख़ुद इरादियत और फ़लस्तीनी मुसलमानों को उनकी सरज़मीन वापस दिलाने में कोई किरदार अदा नहीं कर सके, तो आपके नज़दीक इसका क्या हाल है कि उम्मत मुसलमान को अब क्या लाए अमल तय करना चाहिए? मेरे ख़्याल में उम्मत मुसलमान को मुत्तहिद होकर एक नई तंजीम जो है बनानी चाहिए, जिसमें जो रहबर हैं वो, अगर मैं ये कहूँ कि
صحیح العقیدہ مسلمان ہوں تبھی ہو سکتا ہے، جن کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے درد ہو۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ مسائل اسی وقت حل ہوتے ہیں جب طاقت کا جواب طاقت سے دیا جائے، یہ لوگ مذاکرات کو نہیں مانتے ہیں، تو میرے خیال میں پھر مسلمانوں کو طاقت کا استعمال کرنا ہوگا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں اس وقت مسلم امہ میں کوئی ایسا کسی ملک کا، اسلامی ملک کا سربراہ ہے جو اس وقت اسلامی ممالک کی جو ہے وہ قیادت سنبھال سکے اور مسلمانوں کا جو بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں اور مقبوضہ کشمیر کے نیتے مسلمانوں کو ان کا آ کے خود ارادیت دلانے میں اپنا کردار ادا کر سکے؟ اگر میں یہ کہوں کہ مسلمان ممالک ایک تو ترقی پذیر ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو غربت کی جو نیچے والی لکیر پر ہیں، تو اگر کوئی ملک یہ کردار ادا کر سکتا ہے، لیڈنگ کر سکتا ہے، رہنمائی کر سکتا ہے، تو میرے خیال میں اس وقت نمبر 1 پاکستان اور ترکی جو 2 ایسے ملک ہیں جن پر مسلمانوں کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ ترکی کے رہبر اور پاکستان کے رہبر یہ کردار صحیح طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ پاکستان کی جو جغرافیائی پوزیشن ہے اس لحاظ سے پاکستان دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جو ایٹمی پاور بھی ہے، اور اگر پاکستان عالم اسلام کا علمبردار بن کر یہ کردار ادا کرے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو عالمی اسلامی برادری کی جو قیادت ہے وہ نصیب ہو جائے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، لیکن بات وہی ہے کہ جذبے کی ہے، لیکن کچھ ہمارے معاشی مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ ہم اس پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھتے ہیں۔ ہمارے ملک کی یہ ایک بدقسمتی سمجھ رہے ہیں کہ جب اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو اکثر ممالک جو ہیں وہ یہی دھمکی دیتے ہیں کہ آپ کی امداد بند کر دی جائے گی، اور پھر معاشی طور پر ہم کمزور ہیں۔ تو اس وقت سب سے زیادہ موضوع جو ہے وہ ترکی ہے میرے خیال میں۔ ماضی میں شاہ فیصل مرحوم اور ذوالفقار بھٹو شہید نے مسلم امہ کی قیادت سنبھالنے کے حوالے سے کوئی کوشش کی اور اس کا نتیجہ جو آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو معاشی جو مسائل کا شکار ہیں اسلامی ممالک، میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ کا اسلامی ممالک پر خصوصی کرم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسلامی ممالک کو جن وسائل سے نوازا ہے وہ دیگر دنیا کے ممالک میں بھی نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان وسائل کو مسلم امہ کے حق میں استعمال کرنے کے لیے اقدامات کی ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو متحد و منظم ہو کر اغیار کا مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کرنی چاہیے۔ تو معاشی جو مسائل ہیں ان پر قابو پانے کے لیے اسلامی ممالکوں کو کیا لائے عمل طے کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح ہمارے ملک کی صورتحال ہے کہ ایک دوسرے پر الزامات ہی ہو رہے ہیں کہ یہ فلاں نے کر دیا، یہ کر دیا، ایک منظم منصوبہ بندی ہونی چاہیے معیشت کو بہتر کرنے کے لیے۔ اس میں ہمارے ٹیکسز کا نظام بھی آتا ہے، ٹیکسز جو ہیں وہ صحیح طریقے سے جو ہیں وہ وصول کیے جائیں اور ان کو صحیح یوٹیلائز بھی کیا جائے۔ تو اس کے علاوہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سرمایہ کاری کے مواقع دیے جائیں اور ان کو سہولیات سرمایہ کار ہمارے الحمدللہ پاکستانی لوگ سرمایہ کا لگانے کے لیے یہاں تیار ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو سہولتیں ہوتی ہیں وہ نہیں دی جاتی۔ اگر ان کو صحیح سہولیات دی جائیں تو لوگ سرمایہ کاری کریں گے اور تبھی جا کر ہم اپنی معیشت کو کنٹرول کر سکیں گے۔ جی عدم تحفظ کی وجہ سے لوگ سرمایہ کاری کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، اور ان کا جب سرمایہ محفوظ نہیں ہوتا تو پھر وہ سرمایہ کاری نہیں کرتے۔ اسلامی ممالک جو معدنی وسائل سے مالا مال ہیں، اگر وہ آگے آئیں اور اپنے معدنی وسائل کو امت مسلمہ کے لیے ان کو اگر وہ ان کا استفادہ کریں، انہیں امت مسلمہ کے لیے وقف کریں، اور پھر اسلامی ممالک اگر ایک دوسرے کی مدد کریں تو کیا ہم معاشی طور پر بہتر پوزیشن میں آ کر اسلامی ممالک اپنا ایک الگ اسلامی بلاک اور اتحاد قائم کر کے اغیار کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت مسلم امہ کے اتحاد کی ضرورت ہے، اور یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہماری ملکوں کی جو قیادت ہے وہ سر جوڑ کر بیٹھے کہ ہم نے یہ غیر مسلموں کے جو بربریت ہے اس سے جو ان کی ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، ان کو کیسے ان سے کس طرح نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ اصل بات وہی ہے کہ
اتحاد کی ضرورت ہے. یہ عجمی اور عربی کا تصور یہاں سے مٹ جائے اگر، تو پھر یہ بات ہو سکتی ہے کہ لوگ جو ہے ہمارا ملک ترقی، ہمارے ملک کر سکتے ہیں، اسلامی ملک ترقی کر سکتے ہیں، اور یہ ایک دوسرے کی مدد بھی کر سکتے ہیں. جناب کا بہت بہت شکریہ.